بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اب سے اذان کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ ہم لوگوں کو نماز میں اللہ کا دھیان اور خشوع پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ اذان، اس کو توجہ سے سننا، اس کے معنی پر غور کرنا، کیونکہ اذان بہت اہم ہے۔ اسی لیے دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اور دن میں کم از کم 10 مرتبہ جو ہے اذان کے کلمات ہمیں سنائے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے اس پر توجہ دیں، اس کو غور سے سنیں۔ اچھا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ اس کے بعد، اذان کے بعد ہمیں نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز پر فوکس کرنا ہے، دھیان دینا ہے، جس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہے نماز کے اذکار۔ نماز میں جو پڑھے جانے والے اذکار ہیں اس پر غور کریں، اس کے معنی پر غور کریں، تو انشاءاللہ جو ہے ہمیں اللہ کا دھیان پیدا ہونے کے لیے، نماز میں خشوع پیدا ہونے کے لیے بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ نماز میں جو نماز کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ تو تکبیر سے ہوتی ہے، اللہ اکبر سے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ ہم لوگ باندھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ توجیہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں توجیہ پڑھنا افضل ہے۔ تو توجیہ جو ہے اس میں جو مواد ہیں، جو باتیں جو ہے اس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، وہ جو ہے ہمیں ہمارا پورا ذہن جو ہے نماز کی طرف یکسو کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہم لوگ اگر اس کے معنی پر، اس میں جو الفاظ ہم لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں اس پر اگر غور کریں تو اس میں جو ہے اس سلسلے میں ہمیں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں، بہت اہم کلمات ہیں جو ہم لوگ توجیہ میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بار اس کے معنی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ کیا، میں نے اپنا چہرہ پھیرا۔ اوکے، وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ کیا، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ کیا یا رخ پھیرا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ حنیفا مسلمہ، حنیفاً کہتے ہیں سب سے کٹ کر، سب سے یکسو ہو کر، یعنی مجھے اب کسی سے تعلق نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں، یعنی جس کو اللہ کو چھوڑ کر جس کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، درخت ہوں، پتھر ہو، مورتی ہو، یا پھر اور کوئی چیز ہو، سورج، چاند، ستارے، جو بھی ہوں، جو بھی بڑی سے بڑی مخلوقات ہوں، مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں، میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں۔ حنیفاً، سب سے کٹ کر، مسلماً، اللہ کا فرما بردار ہو کر۔ مسلمان اسی لیے کہتے ہیں مسلمان کو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ حنیفاً مسلماً، حنیفاً سب سے کٹ کر، یعنی یکسو ہو کر، مسلماً فرما بردار ہو کر، اور وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شرک کرتے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ وما انا من المشرکین، اس کو جو ہے تھوڑا سا اس پر دھیان رکھیں۔ اس کے بعد کا جو آخری جملہ آ رہا ہے وہ جملہ اور یہ جملے میں جو ہے یعنی پورے معنی کا فرق ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وما انا کی جگہ پہ وانا من المشرکین پڑھ دے تو پورا معنی ہی بدل گیا، یعنی میں مشرک ہو گیا، میں مشرک ہوں، یہ مطلب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین، میرا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، شرک تو ہمیں معلوم ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اس کی وجہ سے جو ہے پھر اللہ کے ہاں یعنی اس کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، شرک کے ساتھ۔ تو وما انا من المشرکین، ہم لوگ یعنی ہمارا تعلق شرک سے نہیں ہے، ہم شرک سے یعنی بیدار ہیں۔ ان صلاتی، پھر اس کے بعد ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری عبادت نسک،
حج کے لیے بھی آتا ہے، اور ساری عبادتیں. ان صلاتی، ان بے شک، صلاتی صلاۃ کا لفظ اس سے پہلے بھی اذان میں بھی آیا ہے، حی علی الصلاۃ میں. تو صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز. صلاتی میری نماز، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری عبادتیں، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے. اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے. لا شریک لہ. اب اس میں دیکھیے ایک اور بات، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میں جو ہے، یعنی جو بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے، بے شک میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس سے گویا جو ہے ہمیں اخلاص سکھایا جا رہا ہے، یعنی ہمیں اپنی زندگی کا جو ہے وہ اصل ہدف بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے نماز میں، ہر نماز میں، کہ جو ہے ہمیں اپنی زندگی کو کس کے لیے گزارنا ہے، ہمیں جینا کس کے لیے ہے، ہمیں مرنا کس کے لیے ہے. اور زندگی میں کوئی بھی ہم لوگ جو ہے نیک کام کرتے ہیں. صلاۃ کا لفظ اصل میں نماز کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ساری بدنی عبادتیں، ساری وہ عبادتیں، چونکہ نماز جو ہے انسان اپنے بدن سے، اپنے وجود سے، فزیکل جو ہے ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اس کو جو ہے ادا کرتا ہے. تو اس کے ذریعے سے ساری فزیکل ایکٹیویٹیز جو اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے، وہ سب کی سب اللہ کے لیے کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اس کے علاوہ نسک کہتے ہیں حج کے لیے، نسک کا لفظ حج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو گویا حج میں جو ہے بدن سے بھی، یعنی بدنی فزیکلی بھی انسان جو ہے اس میں اعمال کرتا ہے، اور جو ہے کچھ فائنینشیل بھی کرتا ہے. تو حج میں جو ہے فائنینشیل بھی انسان جو ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی جو ہے اس میں اپنا مال لگاتا ہے. تو ہمیں اپنا مال بھی جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے لگانا ہے، اپنی جان بھی اللہ کے لیے لگانا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے یعنی گزارنا ہے، اور مرنا بھی اللہ ہی کے لیے. یہ پوری زندگی کا خلاصہ جو ہے ایک جملے میں جو ہے اللہ یعنی ہمیں نماز میں سکھایا جا رہا ہے. تو میری نماز، میری عبادتیں، اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہاں پر بھی اللہ کی ربوبیت سمجھائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے لا شریک لہ. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا. اللہ کے ساتھ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، اور اپنی صفات میں بھی ہے. جو اللہ کی صفات ہیں اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں یہ مجھے سکھائی گئی ہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا اور میں، من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں. مسلمان یعنی فرما بردار، ٹھیک ہے، میرا تعلق مسلمانوں سے ہے. اور پھر جو ہے میں ایک فرما بردار انسان ہوں، میں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوں. تو یہ جو ہے توجیہ ہے جو ہمیں نماز میں جو ہے نماز کے شروع میں سکھائی جاتی ہے. سب سے پہلے ہم اپنی توجہ کو، اپنے ذہن و دماغ کو اللہ کی طرف لانے کے لیے یہ کلمات ہم لوگ پڑھتے ہیں، وجہت وجہی. اب اس کو دھیان کے ساتھ پڑھیں گے بہت زیادہ جو ہے انشاءاللہ ہم کو نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی طرف جو ہے استحضار، اللہ کا استحضار پیدا کرنے کے لیے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو بہت مدد ملے گی. تو اس پر جو ہے ہم لوگ جو ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اس کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ایک ایک جملہ جو ہے اس کے معنی کے ساتھ سمجھیں اور اس کو دھیان کے ساتھ پڑھیں. تو انشاءاللہ جو ہے بہت زیادہ ہماری نماز میں جو ہے اس کا اثر پڑے گا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ سب کو فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ آگے جو ہے اور اس سلسلے میں جو ہے اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.